نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے جمع بین صلاتین کے بارے پوچھا ہے کہ دو نمازوں کو اکٹھا کرنے کے بارے میں سوال ہے کہ اگر دو نمازیں اکٹھی کی جائیں تو اذانیں بھی دو کہی جائیں گی۔ پہلے یہ مختصر جواب ہے کہ اگر نمازیں دو اکٹھی کی جائیں گی تو ایک ہی اذان کفایت کر جائے گی، ایک ہی اذان دو نمازوں کے لیے کفایت کر جائے گی اگر کہیں دو نمازیں اکٹھی کرنی پڑ جائیں، تو لہٰذا ایک اذان کے ساتھ دو نمازیں اور دو نمازوں کے لیے پھر دو ہی اقامتیں کہی جائیں گی۔ اچھا، اب کچھ لوگ اس میں تشکیک کا اظہار کرتے ہیں، جی دو نمازیں اکٹھی کرنا کیسا ہے؟ تو یہ جمع بین صلاتین کا موقف بڑا واضح ہے، جس میں کچھ علماء نے تعویلیں کی ہیں اور بالکل سراسر غلط ہیں۔ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں یہ بات ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہوا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایسے کیا، صحابہ کرام کا تواتر پہ اس کے ساتھ عمل ثابت ہے، تو لہٰذا دو نمازوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو باقاعدہ طور پہ یہ بھی وضاحت سے موجود ہے، صراحت سے، بغیر مطر ولا سفر، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے دو نمازیں انہوں نے اکٹھی کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سنت زندہ کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ ایک بہت عجیب جو کیفیت ہے کہ اگر کرنا ہے تو بہت زیادہ کرنے لگ جانا ہے، جیسے اہل تشیع حضرات نے ہمیشہ سے ہی ظہرین اور مغربین شروع کر دی، وہ ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں تواتر اور روٹین کے ساتھ، یہ غلط ہے۔ پھر کچھ ساتھی ہیں جو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ جی نماز اکٹھی کرنا درست ہی نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو موقع ملے، کفایت ایسی کیفیت بن جائے، بارش کا مسئلہ ہو، طبیعت کی خرابی کا مسئلہ ہو، یا جو ہے سفر کا مسئلہ ہو، تو ایسی کیفیات میں دو نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں، ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ۔ اگر جماعت کروائی جائے، اگر بغیر جماعت کے ہو تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں پھر تو اقامت بھی نہیں کہنی، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہی اذان کفایت کرے گی، وہ بھی جو اس مسجد میں ہوئی ہے وہی والی۔ جزاکم اللہ خیر۔